نماز جنازہ کی نیت کرتا ہوں 4 تکبیر نماز جنازہ کی، ثنا اللہ کے لیے، درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دعا واسطے اس میت کے۔ اس کے بعد تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر، اور تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں گے، اور تکبیر کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے اور ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا وہی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ثنا کے بعد پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی، لیکن دوسری تکبیر کہتے وقت ہم ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور چوتھی تکبیر میں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ دوسری تکبیر کے بعد ہم درود شریف، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہی پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب درود شریف کے بعد تیسری تکبیر کہیں گے، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جائے گی۔ بڑے میت، بالغ مرد اور بالغ عورت کی دعا ایک ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر میت چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی ہے، نابالغ بچہ یا نابالغ بچی ہے، تو اس کی دعا یہ ہے۔ لیکن چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کی دعا میں ذرا سا فرق ہے۔ چھوٹے بچے کی دعا یہ ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور چھوٹی بچی کی دعا ذرا سی تبدیلی کے ساتھ یہ ہے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ اب چوتھی تکبیر کہی جائے گی، اور چوتھی تکبیر کے بعد دائیں اور بائیں
چہرہ پھیرا جائے گا اور سلام کہی جائے گی۔ اب یہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آیا ہاتھ سلام پھیرنے سے پہلے چھوڑے جائیں یا بعد میں؟ ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ ہاتھ دونوں جانب سلام پھیرنے کے بعد چھوڑے جائیں، لیکن اگر کوئی سلام پھیرنے سے پہلے بھی چھوڑ دے تو جائز ہے۔ دوسری بات، جوتوں کے ساتھ اگر نماز جنازہ پڑھا جائے تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اگر کوئی شخص جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جوتے کا نچلا اور اوپر کا حصہ دونوں پاک ہوں۔ اگر کوئی شخص جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جوتے کا نچلا اور اوپر کا حصہ دونوں پاک ہوں۔ لیکن اگر کسی شخص کے جوتے کا تلوا نچلا حصہ نجس ہے تو اس صورت میں وہ جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کر، جوتا پہن کر نہیں، جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ تیسری بات، نماز جنازہ کے بعد دعا دین نقل سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کا ثبوت قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، سیرت صحابہ سے ہو۔ اب جب کسی عمل کا ثبوت اس کی دلیل نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس عمل کو کیا، تو اس کو اگر ہم دین سمجھیں گے تو یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا، یہ دین میں زیادتی ہوگی، ثواب کے بجائے ہم گناہ کے مستحق ہوں گے۔ لہذا نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں، اور نماز جنازہ بذات خود دعا ہے۔ ابتدا میں ثنا ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے بعد درود شریف ہے، نبی علیہ السلام پر رحمت بھی بھیجی جاتی ہے، اس کے بعد دعا ہے میت کے واسطے۔ تو نماز جنازہ بذات خود دعا بھی ہے، اور اس عمل کا ثبوت بھی، اس عمل پر کوئی دلیل بھی ہمارے پاس نہیں ہے، لہذا اس عمل سے 100% اجتناب کیا جائے۔